بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ نماز میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی سورۃ الاخلاص، اس کی تجویدی اصلاح دیکھیں گے۔ عام طور پر لوگ کیا غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور ان غلطیوں کو کیسے درست کیا جائے، آئیے مل کر سیکھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اس آیہ میں دیکھیے آیت نمبر 1 میں تو قل کا جو حرف ہے اس میں قاف جو ہے وہ پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے هو اللہ، اللہ سے پہلے والا جو حرف ہے واو، اس پر زبر ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ جو حرف جلالہ ہے اس سے پہلے جو حرف آ رہا ہو اس پر زبر یا پیش ہو تو ہم اللہ کے حرف کو بھی پر پڑھتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ قاف اور اللہ کا جو حرف ہے ان دونوں کو موٹا پڑھا جائے گا، باریک نہیں پڑھنا، یعنی کہ قل هو اللہ احد نہیں کہنا بلکہ قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے۔ احد میں ہا کے مخرج پر بہت توجہ دینی ہے، اس کو باریکی کے ساتھ نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ دال پر اگر آپ وقف کر رہے ہیں، آیت کو مکمل کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ قلقلہ کا قاعدہ جو ہے وہ فالو کرنا ہے، کیونکہ دال قطب جد میں سے ہے اور اس پر جب جزم کا نشان لگے گا تو یہ ہلا کے پڑھا جائے گا، قلقلہ کیا جائے گا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس میں دیکھیے تو اللہ سے پہلے کا جو حرف ہے حمزہ اس پر زبر ہے، تو اللہ کو بھی پر پڑھا جا رہا ہے، باریک نہیں پڑھنا، اللہ الصمد نہیں کہنا بلکہ اللہ۔ اس کے بعد جو صاد ہے وہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی پر پڑھا جائے گا، موٹا کر کے پڑھنا ہے صاد کو، اللہ الصمد۔ اور دال پر اگین وہی قاعدہ فالو کرتے ہوئے کہ اگر آپ نے یہاں پر وقف کرنا ہے تو قلقلہ کا قاعدہ جو ہے اس کو اپلائی کریں گے، دال کو ہلا کے پڑھا جائے گا۔ لم یلد ولم یولد، اس میں دیکھیں تو میم ساکن کے بعد حرف یا آ رہا ہے، یہاں پر اظہار شفوی کیا جائے گا، کسی قسم کا غنہ نہیں کرنا، لم یلد ایسا کرنا درست نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیں تو دال پر جزم کا نشان ہے اور دال پر جب بھی سکون کا نشان آئے گا تو آپ نے اس دال کو ہلا کے پڑھنا ہے، قلقلہ کو فالو کرنا ہے۔ وَلَمْ يُولَدْ، میم ساکن کے بعد یا کا حرف دوبارہ آ گیا، اظہار شفوی کیا جائے گا، غنہ نہیں کیا جائے گا بلکہ بہت کلیئرلی میم کی آواز کو پڑھ کے اگلا جو حرف ہے اس کو اٹھایا جائے گا۔ یولد، واو پر جزم کا نشان ہے اور یا پر پیش ہے، تو جب بھی واو جو ہے وہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو ایسے کو واو مدہ کہا جاتا ہے۔ 1 سے 2 الف کے برابر اس کی حرکت کو رکھنا ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ یولد، دال پہ قلقلہ کرتے ہوئے وقف کریں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس میں دیکھیں تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، میم ساکن کے بعد حرف یا آ گیا، اگین اظہار شفوی کیا جائے گا۔ نون ساکن کے بعد حرف لام آ رہا ہے، اور جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف لام آ جائے گا تو سمجھ جائیے کہ وہاں پر ادغام کرنا ہے، لیکن ایسا ادغام کہ جس میں غنہ نہ موجود ہو۔ يَكُنْ لَهُ، اس میں ہم نے نون کی آواز کو زیادہ واضح نہیں رکھنا بلکہ کاف کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملانا ہے ود آؤٹ غنہ۔ کفواً احد، کفواً احد، اس میں دیکھیں تو واو پر 2 زبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد حرف حمزہ موجود ہے، اور حمزہ جو ہے وہ اظہار کے حروف میں سے ہے، ظاہری بات ہے، حروف حلقی میں سے ہے، تو آپ نے یہاں پہ بالکل بھی غنہ نہیں کرنا بلکہ جو تنوین کی آواز ہے واو کے اوپر اس کو بہت کلیئر پڑھتے ہوئے آگے جو احد کا لفظ ہے اس کو فوراً سے ادا کرنا ہے۔ ہا کے مخرج کو بہت اچھے سے وسط حلق سے نکالنا ہے اور دال پر جزم لگاتے ہوئے قلقلہ ہوگا۔